السلام علیکم، میں ابرار خان ہوں۔ مظفر گڑھ میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک 13 سالہ بچے کو اسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بدفعلی کا نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر یہ سنسنی خیز خبر نشر ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز نے اس کا نوٹس لیا اور 24 گھنٹے میں پولیس نے مسجد میں 13 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والے بدبخت انسان اور انسان نما درندے کو گرفتار کر لیا۔ اس سنسنی خیز واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ تھانہ سناوا کی حدود میں ملزم تنویر مقامی مدرسے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ 13 سالہ طالب علم حسنین معاویہ بھی اسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ دن کے تقریباً 2 بجے 13 سالہ بچے حسنین معاویہ کے والد کو مسجد کے امام نے فون کیا کہ آپ کا بچہ مسلسل رو رہا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا، لہٰذا آپ مسجد میں آئیں اور اپنے بچے کو لے جائیں۔ جب اس کے والد مسجد میں پہنچے تو حسنین معاویہ مسلسل رو رہا تھا اور کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ کافی اصرار کے بعد حسنین معاویہ نے اپنے والد کو بتایا کہ تنویر نامی شخص نے اس کو اس وقت زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا جب وہ واش روم گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب میں واش روم گیا تو تنویر نامی شخص میرے پیچھے پیچھے آ گیا اور قتل کی دھمکی دے کر مجھے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور پھر مسجد سے فرار ہو گیا۔ تنویر نامی شخص نے مسجد سے فرار ہوتے ہوتے مجھے کہا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد جب بچے کے والد نے تنویر نامی درندہ صفت شخص کو فون کیا تو امام مسجد اور 13 سالہ بچے حسنین معاویہ کے والد کو بھی اس نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ بجائے شرمندہ ہونے کے اس بھیڑیا نما انسان نے الٹا بچے کے والد اور امام مسجد کو دھمکیاں دیں۔ یہ سارا معاملہ جب الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ سامنے آیا تو پولیس نے اس درندہ صفت انسان کو 24 گھنٹے میں گرفتار کر لیا اور اب یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور پولیس اس واقعے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ یہاں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رمضان کے مقدس مہینے کا آخری عشرہ ہے۔ علماء کے مطابق یہ آگ سے چھٹکارا پانے کا عشرہ ہے، نجات کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ اسی عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیکن ان سارے احکامات کے باوجود تنویر نامی جنسی درندے نے 13 سالہ بچے کے ساتھ جنسی بدفعلی کی تو ہم اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور والدین اپنے بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ آج کے دور میں ہمیں اپنے بیٹوں کا خیال بھی بیٹیوں کی طرح رکھنا پڑے گا کیونکہ اس معاشرے میں جنسی بھیڑیوں کی بھرمار ہے۔ اپنے بچوں کو مسجد بھیجنے سے پہلے ہمیں چھان بین کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ سال 2023 میں روزانہ 13 بچوں کو سیکشول ابیوز کیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو بچے جنسی درندگی کا شکار ہوتے ہیں ان کی عمر 6 سال سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سب لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو جو کہ جنسی بھیڑیے ہیں سزا نہ دی گئی تو ہمارا معاشرہ اسی طرح بے راہ روی کا شکار رہے گا۔ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے۔ ان کو عدالتیں سخت سے سخت سزا دیں۔ پراسیکیوشن ان کو عبرت ناک سزائیں دلوانے میں اہم کردار ادا کرے۔ والدین اپنے بچوں کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کے بارے میں اویئر کریں۔ پاکستان میں اس بیہودہ عمل میں یونیورسٹیز کے پروفیسر ملوث ہیں، سیاست دان ملوث ہیں، علماء اور مولوی ملوث ہیں۔ یہ واقعات روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہوتے ہیں۔ ایک دو دن الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ شور مچتا ہے اور پھر لوگ ایسے واقعات کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ یہ شیطانی فعل ہوتا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کا کلا کما نہ کیا گیا اور سخت سے سخت سزائیں نہ دی گئی تو ہمارا معاشرہ اس تنزلی کا شکار رہے گا۔ اب پولیس نے مسجد میں بدفعلی کرنے والے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کو سزا بھی ملے گی، اس کو جیل بھی ہوگی اور پھر یہ بڑے آرام سے جیل سے رہا ہو کر آ جائے گا۔ اس کے لیے صرف جیل میں بند ہونا کوئی سزا نہیں ہے، اس کی کم از کم سزا لوگوں کے سامنے سرعام پھانسی ہے۔ صرف اسی طریقے سے ہم اپنے پیارے اور معصوم بچوں کو ان جنسی درندوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان ایک کوے کو مار کر اپنے اس کھیت میں لٹکاتے ہیں جس کی فصل تیار ہو چکی ہو۔ آپ کو پتہ ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے پرندے اس مرے ہوئے کوے کو دیکھ کر عبرت پکڑیں اور کھیت کی پکی ہوئی فصل کو نقصان نہ پہنچائیں۔
کسی مجرم کو سزا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ دوسرے جرائم پیشہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور غلط کام نہ کریں۔ معاشرے کے دوسرے لوگ بھی سزا سے ڈریں اور کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ یہاں پہ آئسولیشن میں سزائیں دی جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی لیے یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ لوگ اسی طرح کے گھنونے افعال سے نہیں رک رہے اور ہمارے بچے تنویر نامی شخص جیسے جنسی بھیڑیوں کے استحصال کا شکار ہیں۔ بچوں کو جنسی استحصال کا شکار کرنے والے درندوں کو حکومت، عدالت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسی عبرتناک اور بدترین سزا دیں جو کہ مثالی ہو۔ ان کو سر عام لٹکانا چاہیے تاکہ ہمارے بچیاں اور بچے جنسی درندوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ان درندہ نما انسانوں کو روکنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔